بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التکاثر۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ تکاثر کثرت سے مشتق ہے، اس کے معنی ہے کثرت کے ساتھ مال و دولت جمع کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن بصری نے اس لفظ کی یہی تفسیر کی اور یہی لفظ بمعنی تفاخر بھی استعمال کیا۔ حضرت قتادہ کی یہی تفسیر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الہاکم التکاثر پڑھ کر فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ مال کو ناجائز طریقوں سے حاصل کیا جائے اور مال پر جو فرائض اللہ کے عائد ہوتے ہیں ان میں خرچ نہ کرے۔ حتی زرتم المقابر سے مراد کیا؟ یہاں زیارت مقابر سے مراد مر کر قبر میں پہنچنا ہے، جیسے کہ حدیث مرفوع میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حتی زرتم المقابر کے تفسیر میں فرمایا حتی یأتیکم الموت، یعنی موت جب آ جائے گی۔ مطلب آیت کا یہ ہوگا کہ تم لوگوں کو مال و دولت کی بہتات یا مال و اولاد اور قبیلہ اور نسب پر تخافر و غفلت میں ڈالے رہتی ہے، اپنے انجام اور آخرت کی حساب کی کوئی فکر نہیں کرتے، یہاں تک کہ اسی حال میں تمہیں موت آ جاتی ہے اور وہاں عذاب میں پکڑے جاتے ہو۔ یہ خطاب بظاہر عام انسانوں کو ہے جو مال اور اولاد کی محبت یا دوسروں پر اپنی برتری اور تفاخر میں ایسے مست رہتے ہیں کہ اپنے انجام کو سوچنے کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ حضرت عبداللہ بن شخیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم الہاکم التکاثر پڑھ رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے کہ انسان کہتا ہے یقول ابن آدم مالی و مالی 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 وحل لک من مالک الا ما اکلتا ففنیتا اور لبستا فبلیتا اور تصدقتا فمضیتا وفی روایت لمسلم وما سوا ذلك فذاہب وتارک للناس۔ امام بخاری نے حضرت انس بن مالک نے ان سے روایت کیا ہے۔ اگلی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کہتا ہے میرا مال، حالانکہ اس میں تیرا حصہ تو اتنا ہی ہے جس کو تو نے کھا کر فنا کر دیا یا پہن کر بوسیدہ کر دی، صدقہ کر کے اپنے آگے بھیج دیا اور اس کے سوا کچھ ہے وہ تیرے ہاتھ سے جانے والا ہے اور تو اس کو لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے۔ اگر آدم ذات کے لیے ایک وادی، آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لو کان لابن آدم وادی من ذهب لاحب ان یکون له وادیان ولن یملأ فاہ الا التراب ویتوب اللہ علی من تاب۔ فرمایا کہ انسان اگر آدم ذات کے لیے ایک وادی دامن کوہ سونے سے بھر دی جائے، بھری ہوئی موجود ہو تو اس پر وہ کنات نہیں کرے گا، بلکہ چاہے گا کہ ایسی دو وادیاں ہو جائیں اور اس کے منہ کو تو مٹی کی قبر کے سوا کوئی چیز بھر ہی نہیں سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے اس شخص کی جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اچھا جی، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ہم حدیث کے الفاظ مذکورہ کو قرآن سمجھا کرتے تھے، یہاں تک کہ سورہ الہاکم التکاثر نازل ہوئی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الہاکم التکاثر پڑھ کر مذکورہ الفاظ اس کی تشریح کے طور پر پڑھے تھے۔ اس سے بعد صحابہ کو شبہ ہو گیا کہ یہ بھی قرآن ہی کے الفاظ ہیں۔ بعد میں جب پوری صورت الہاکم التکاثر سامنے آئی تو اس میں یہ الفاظ نہیں تھے، اس سے حقیقت واضح ہو گئی۔ بہرحال یہ انسان جو اتراتا ہے اور دنیا کے بل بوتے پہ بولتا ہے اور دنیا و آخرت اپنی خراب کر بیٹھتا ہے اس دنیا کی وجہ سے۔ اب ترجمہ الہاکم التکاثر، غفلت میں رکھا تم کو بہتایت کی حرص نے، یعنی مال کی کثرت کی حرص نے تمہیں غفلت میں رکھا ہے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ جا دیکھے قبریں، یعنی یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ گئے۔ اور کلا سوف تعلمون،
قریب ہے، کوئی نہیں، آگے جان لوگے، ان قریب تم جان لوگے۔ ثم کلا سوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، فرمایا ہرگز نہیں، اگر جان لو تم یقین کر کے، یعنی تم جان لوگے یقین کر کے، لترون الجحیم، بے شک تم کو دیکھنا ہے دوزخ، یعنی تم ضرور بضرور دیکھو گے دوزخ کو، جہنم کو۔ یعنی دلائل صحیحہ میں غور و توجہ سے کام لیتے اور اس کا یقین آ جاتا تو کبھی اس سامان پر فخر اور آخرت سے غفلت میں نہ پڑتے، اور اللہ تم لوگوں کو ضرور دوزخ دکھائے گا یا دیکھو گے تم، یعنی تم ایسے آخرت کو بھلانا تو دنیا کی غفلت میں نہ پڑو کہ آخرت کی کو بھلا دو، کیونکہ تم نے دوزخ میں جانا ہے یا دوزخ کو جان لوگے۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر تم نے دیکھنا ہے اس کو یقین کی آنکھ سے، یعنی اس کو ضرور بضرور دیکھو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر پوچھیں گے تم سے اس دن آرام کی حقیقت، یعنی تم سے ضرور بضرور پوچھا جائے گا کہ تم جو دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزارتے رہے اس کا نقصان اور فائدہ وہاں ضرور پوچھا جائے گا۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا حق ایمان اطاعت کے ساتھ بجا لایا ہے یا نہیں لائے، یعنی اگر تو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کے مطابق زندگی گزاری تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر اس کے مطابق زندگی نہیں گزاری تو پھر وہاں پوچھا جائے گا، اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ حرف لو جو شرط کے لیے آتا ہے، اس کے مقابلہ کوئی جزا ہونا چاہیے، وہ بقرینہ سیاق اس جگہ حذف کر دی گئی، یعنی لما الہاکم التکاثر، یعنی اگر تم قیامت کے حساب کتاب کو یقین تمہیں ہوتا تو اس تکاثر اور تغافل میں نہ پڑتے۔ ثم لترونها عین الیقین، اوپر خلاصہ تفسیر سے معلوم چکا ہے کہ عین الیقین سے مراد وہ یقین ہے جو کسی چیز کے مشاہدہ کے بعد حاصل ہوتا ہے، یعنی قیامت اللہ نے جب فرما دیا، اللہ کے رسول نے جب فرما دیا تو ایسے ہی یقینی ہے، جیسے ایک چیز کو آدمی دیکھ لیتا ہے یقین کر لیتا ہے، ایسے یہاں بھی ضروری ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف رکھتے تھے اور ان کے پیچھے ان کی قوم نے گوسالہ پرستی شروع کر دی تھی، یعنی بچڑے کو پوجنا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہیں کوہ طور پر خبر دی تھی کہ تمہاری قوم اس وبا میں مبتلا ہو گئی ہے، مگر موسیٰ علیہ السلام اس خبر سے اتنا اثر نہیں ہوا جتنا اس وقت ہوا جب وہ پہنچ کر انہوں نے اپنی بنی اسرائیل کی گوسالہ پرستی آنکھوں سے دیکھی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ بے اختیار ہو کر الواح تورات ہاتھ سے چھوڑ دی، یعنی ایک طرف جلدی سے رکھ دی، ایسے پریشان ہوئے۔ تو جو آدمی دیکھ لیتا ہے اس سے جو فائدہ ہوتا ہے یقین ہوتا ہے، وہ بغیر دیکھے یقین نہیں ہوتا۔ اس لیے قرآن مجید میں ہے دوسری جگہ وضاحت آ گئی کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، جس میں انسان کی قوت سنوائی، بینائی اور دل سے متعلق وہ لاکھوں نعمتیں آ گئی جن کو انسان ہر لمحہ استعمال کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز بندہ سے جس چیز کا سب سے پہلے سوال ہوگا وہ تندرستی ہے، اس کو کہا جائے گا کیا ہم نے تمہیں تندرستی نہیں دی تھی، اور کیا ہم نے تمہیں ٹھنڈا پانی نہیں پلایا وغیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محشر میں کوئی آدمی اپنی جگہ سے سرک نہیں سکے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب اس سے نہ لیا جائے۔ ایک یہ کہ اس نے اپنی عمر کو کن کاموں میں فنا کیا، دوسرے یہ کہ اس نے اپنے شباب کی قوت کو کن کاموں میں خرچ کیا، تیسرا یہ کہ جو مال اس نے حاصل کیا وہ کس طریقہ جائز یا ناجائز سے حاصل کیا، چوتھے یہ کہ اس مال کو کہاں خرچ کیا، پانچویں یہ کہ جو علم اللہ نے اس کو دیا تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ امام تفسیر مجاہد نے فرمایا کہ قیامت میں یہ سوال دنیا کی ہر لذت کے متعلق ہوگا، خاص کا تعلق کھانے پینے سے ہو یا لباس اور مکان سے یا بیوی اور اولاد سے یا حکومت عزت سے۔ قرطبی نے اس کو نقل کر کے فرمایا کہ یہ بالکل درست ہے، اس سوال میں کسی خاص نعمت کی تخصیص نہیں ہے۔ سورۃ تکاثر کی خاص فضیلت، رسول اللہ نے صحابہ کرام سے خطاب کر کے فرمایا کہ تم میں کوئی آدمی اس کی قدرت نہیں رکھتا کہ ہر روز قرآن کی 1000 آیتیں پڑھا کرے۔ حضور صحابہ نے عرض کیا کہ روزانہ 1000 آیتیں کون پڑھ سکتا ہے؟
آپ نے فرمایا تم میں کوئی الہاکم التکاثر نہیں پڑھ سکتا، مطلب یہ کہ الہاکم التکاثر روزانہ پڑھنا 1000 آیتوں کے پڑھنے کے برابر ہے۔ مظہری بحوالہ حاکم و بہقی عن ابن عمر رضی اللہ عنہ۔